مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم تو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر آہٹ۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہفتے کا دن ہے اور آج پھر ہم ایک مرتبہ ہماری ایک اہم شخصیت اور ایک خاص شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں جن سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ مفتی انیس الرحمن صاحب ندوی یہ اورنگ آباد کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، مایہ ناز شخصیت ہے، عالم دین بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی اچھا خاصا حضرت کو عبور حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ رباط العلماء اورنگ آباد اور صفا بیت المال کی صدارت بھی حضرت ہی کے ذمے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اکرام ہم حضرت سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں حضرت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کی تعلیم کہاں ہوئی، آپ کا وطن کون سا ہے اور فراغت کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں تو مراٹھواڑہ کا ایک زرخیز علاقہ پربھنی میں ایک مقام ہے جنتور، وہ ہمارا آبائی مقام ہے، وہیں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا جس کے ذمہ دار ہمارے والد محترم ہی تھے۔ اس مدرسے میں ابتدائی تعلیم ہوئی اور صبح سے لے کر 11 بجے تک اسکول پڑھتے تھے اور اس کے بعد شام تک مدرسے میں پڑھتے تھے۔ تو اسکول کو پڑھنے کا اور مدرسے کو پڑھنے کا ایک نظام ایک ساتھ چلتا رہا، جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں ڈگری اور دونوں کورس کیسے مکمل ہوئے۔ الحمدللہ ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد آنا ہوا اور ثانویہ ثالثہ سے لے کر عالیہ رابعہ تک جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ہی میں تعلیم حاصل کرنے کا الحمدللہ موقع ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جہاں وہاں ختم ہو گئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، یہاں آنے کے بعد پھر اس کا آغاز ہوا اور 10th ہوا 92 میں، 92 اور 93 اورنگ آباد شہر میں رہتے ہوئے جنتور ہی سے 10th ہوا، اور اس وقت پورے مہاراشٹرا میں عربی سبجیکٹ میں ٹاپ آنے کا الحمدللہ موقع ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اورنگ آباد میں 11th ہوا، 12th ہوا، 12th ریگولر ہوا۔ جس وقت عالمیت تھی تو عالمیت کے ساتھ ساتھ 12th کا ایگزام بھی ہوا، اور الحمدللہ ندوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جانے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں فضیلت اول، فضیلت ثانی اور افتاء کا پورا کورس مکمل کرنے کے بعد دعویٰ کے کورس میں بھی پڑھنے کا اور وہاں کے اکابر اساتذہ سے استفادے کا الحمدللہ موقع ملا، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بعد میں کاشف العلوم سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت ہوئی۔ آپ کی فراغت کس سن کی ہے؟ 96 کی ہے، ندوۃ العلماء۔ ندوۃ العلماء۔ جی، تو جبھی سے آپ مستقل ابھی تک کے خدمت میں لگے ہیں؟ ہاں، 96 میں جب میں فارغ ہوا تو پڑھتے ہوئے کچھ طلباء کو میں پڑھاتا تھا۔ اچھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہریانہ کے کچھ طلباء تھے جو ناظم کے بیٹے تھے، اچھا، ان کو میں پڑھاتا تھا مختارات تعلیمی اوقات کے علاوہ میں، اور وہی بنیاد بنا کہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے کے بعد ہریانہ چلے گیا، اچھا، اور ہریانہ کا ایک مدرسہ ہے پپلی مزرعہ میں نے وہاں کمپیوٹر بھی سیکھا اور طلباء کو عالمیت کی پوری کلاس سے ثانویہ ثالثہ، ثانویہ رابعہ اور ثانویہ ثانیہ، یہ 3 کلاسیں وہاں ہوا کرتی تھی، اور ثانویہ خامسہ، ان کلاسوں کو میں اکیلا ہی پڑھاتا تھا ساری کتابیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء واپس آئے، اور دعویٰ کی کلاس میں ایڈمیشن پہلے سے تھا ہی، تو دوبارہ اس میں ایڈمیشن لیے، اور وہ کلاس عام طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک ویٹنگ کلاس ہوتی تھی، انتظار کی، بچے وہاں سے اپنے مقاصد کے مطابق کہیں نہ کہیں جاتے تھے، ہم بھی انتظار میں تھے۔ کلاس چل رہی تھی کہ اچانک حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی دامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لیٹر آیا ٹکٹ کے پیسوں کے ساتھ کہ آپ کے یہاں ایک شدید ضرورت ہے، مرکزی درسگاہ میں ایک مشورہ ہے، فوراً چلے آئیے۔ تو میں اب تک دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 10 دن کی چھٹی پر ہوں، 10 دن کی چھٹی لے کر میں پہنچا،
تو حضرت مولانا ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بڑے احسانات ہیں، وہ ہمارے بہت محسن تھے، انہوں نے کہا کہ آپ درخواست دے دیجیے. درخواست دے کر میرے ذمہ ثانیہ رابعہ کی کلاس بھی دے دی گئی، اور میں اس کلاس کا پہلا جامعہ اسلامیہ کاشلم کا کلاس ٹیچر بھی تھا. اور گھر کو ابھی خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں. گھر والے جانتے تھے کہ میں ابھی ندوے میں ہوں. تو 6 مہینے تک گھر والے یہی جانتے رہے کہ میں ندوے میں ہوں، کیونکہ مجھے بھی ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں کب تک ہوں. لیکن وہی، اور اس وقت ایسے فوری ذرائع بھی نہیں ہوا کرتے تھے. جی اس وقت فون کا بھی مسئلہ تھا. ہمارے پڑوس میں ایک سیٹ کے گھر پہ فون ہوا کرتا تھا، تو وہاں فون کرنے کے بعد وہ اگر گھر جا کر بتا دے کہ فون آیا ہے تو ذہ نصیب، اگر وہ نہ بتا سکے تو پھر کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے خاندان والوں کو اللہ نے جیسے ایک گاؤں سے نکال کر شہر میں لے آیا تھا، ہم کو بھی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں آنے اور وہاں کے تدریسی رشتے سے جڑنے کے بعد ایک گاؤں سے اورنگ آباد میں آنے کا موقع ملا. ماشاء اللہ. یعنی کہ اورنگ آباد کے لیے بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ویسے فی الحال آپ کی مصروفیت ابھی ان دنوں؟ ابھی میں ایک پورے مراٹھواڑے کا اور خاص طور پر شہر جالنا کا بہت ہی نامور اسکول اور کالج ہے جو KG to PG ہے. اچھا. الحمدللہ. اور شہر جالنا کی بھی نہیں بلکہ پورے علاقے مراٹھواڑہ کی بہت معزز ترین رفاہی فلاحی ملی دینی شخصیت ڈاکٹر بدر الدین صاحب کی سرپرستی میں ایک ادارہ چلتا ہے، انجمن اشاعت تعلیم، اور اس کے ماتحت بہت سارے ادارے ہیں، اور اس میں تعلیمی اداروں میں KG to PG اردو پرائمری اسکول ہے، اردو ہائی اسکول ہے، اردو مڈل اسکول ہے، اردو جونیئر کالج ہے، اور ڈاکٹر بدر الدین اردو سینئر کالج ہے. میں وہاں تدریس خدمات الحمدللہ انجام دیتا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، جیسے کہ میں نے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ مولانا صاحب بہت ساری رفاعی ملی تنظیموں کے جو ہے تو سربراہ ہیں، صدارت بھی حضرت ہی کے ذمے ہے، جن میں سے صفا بیت المال پیش ہے، اور مزید رباط العلماء مراٹھواڑہ بھی جو ہے تو حضرت ہی کی صدارت کے تئیں چل رہا ہے. تو حضرت آپ اس رفاعی کام میں کب سے جڑے، اور اس کا مطلب کیسے خیال آپ کے پاس آیا، اور کب سے آپ اس سے منسلک ہیں؟ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں 9 سال تک پڑھانے کا موقع ملا. بار بار یہ خیال ستاتا تھا کہ ٹھیک ہے، اب ایک جگہ تدریس کا سلسلہ تو جاری ہے، ذریعہ معاش کے طور پر ایک جگہ کام ہو رہا ہے، وہاں بھی کام کے بہت مواقع ہیں. مدرسے میں 2% ملت کے طلبہ ہے تو وہاں 98% بلکہ 99% وہاں بھی ہے، اور الحمدللہ وہاں بھی کام کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، اور بہت اچھا موقع ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ دین کی خدمت کو عام طور پر ہم مدرسے میں ہی خدمت کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں، میں بھی ویسے ہی سمجھتا تھا. اور اسی ناطے بار بار میں حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی کو درخواست دیتا رہا کہ میں بقیہ وقت میں مدرسے میں جو بھی کام ملا وہ کرتا رہوں گا، فی سبیل اللہ کروں گا. اور حضرت بھی کوشش کرتے رہے کہ کوئی سبیل نکلے، لیکن شاید انتظامی اعتبار سے کوئی ایسی سبیل نہ نکل سکی، اور میرے بار بار اصرار کے باوجود بھی وہ موقع نہ مل سکا. تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی رفاہی، کوئی دینی ملی کام کرنا چاہیے بقیہ وقت میں. تو حیدرآباد میں مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا کام بہت اچھا لگا. ہم نے مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی مددل العالی کو اورنگ آباد شہر میں لا کر ایک عجیب ماحول پیدا ہوا. 3 مرتبہ حضرت کی آمد ہوئی. وہ آمد کے موقع پر جو اورنگ آباد میں ماحول بنا تھا شاید پھر وہ اس کے بعد نہ بن سکا. مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی مددل العالی نے اس وقت وہ منظر دیکھ کر کہا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد پہلی مرتبہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. تو وہ ایک خیال تھا. تو ہم نے ارادہ کیا کہ بغیر کچھ نام کے، بغیر عہدوں کے کام کو شروع کیا جائے. تو کوئی نام تھا، بے نام کام شروع کیا گیا. تو کیا نام ہو؟ تو حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، بے نام کام کرنے سے کام نہیں چلتا، کچھ تو بھی نام دو.
تو ہم نے خادمین علماء و ائمہ کا نام دیا اچھا تاکہ کوئی نام نہ ہو، ہم علماء و ائمہ کی خدمت کریں گے. عام طور پر کوئی بھی مسئلہ آئے تو لوگ کہتے ہیں علماء کو ایسا کرنا چاہیے، علماء نے یہ کرنا چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ وہ علماء تو اپنے اپنے اہم کاموں میں مصروف ہے، چلو ان کی طرف سے ہم کچھ کام کرتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے کفارہ بھی ادا ہو اور لوگوں کو یہ کہنے کا بھی موقع ملے کہ نہیں علماء کچھ کر رہے ہیں. جی تو ہم نے ان علماء کی خادم بن کر کام کرنے کا پروگرام کیا اور الحمدللہ بہت کامیاب ترین وہ پروگرام ہوئے. سارے جو عزائم تھے اس کے تحت کام چلا. مکاتب کا ایک منظم نظام بنانے کی ہم نے پلاننگ کی. ایک روزہ ایک نشست رکھی تربیتی، جس میں مکاتب کے پس منظر میں علماء و ائمہ کی تربیتی نقطہ نظر سے، تو اسی کے نتیجے میں مکاتب کو پورے علاقے میں پھیلانے کے لیے ایک سینٹر بنانے کا پلان بنا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض عالمگیر جو ہے اسی کا نتیجہ ہے. ہم نے ہی اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. وہ پہلی نشست تھی جو التمش کالونی میں ایک مسجد میں ہوئی تھی اور یہ طے ہوا تھا، سارے لوگ مشورے میں خلاف تھے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کہا نہیں ہمارے عزائم ہیں، ہم شہر میں مکاتب کا ایک جال بچھانا چاہتے ہیں. چونکہ میرے پیر و مرشد استاد محترم حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی چاہت تھی کہ بڑے بڑے مدرسے سے زیادہ مکتب کا آغاز ہو. جی تو مولانا کی وہ فکر کے نتیجے میں ہماری بھی چاہت تھی کہ یہاں وہ کام ہو. تو ہم نے سب سے پہلے مولانا عبدالشکور صاحب جامعی کو بمبئی سے بلا کر ایک یہاں ایک پروگرام منعقد کیا اور پورے علاقے کے ائمہ کو جوڑا گیا اور زبردست نشست ہوئی، کامیاب ترین. اور وہیں سے پھر انشاءاللہ مکاتب کے ایک سلسلے کا آغاز ہوا اور بہت سارے کام چلتے رہے. قافلہ چلتا رہا، آگے چلتے چلتے اب یہاں تک پہنچا کہ سارے کام الحمدللہ برابر ہوئے. میں جہاں امامت کرتا ہوں، امامت کی جگہ پر ایک نوجوان تھا جس کا نام فرحان تھا. وہ روزانہ فجر میں نوجوانوں کو جگاتا اور جمعہ کے دن بالکل سامنے بیٹھا رہتا. حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہوں نے امامت کے لیے ایک جگہ میرے لیے طے کی. امامت وہ شہر کی مشہور شخصیت ہونے کی وجہ سے ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. تو ہمارے صدر محترم جن کا بھی انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو انہوں نے تقاضا رکھا تو مولانا نے میرا نام پیش کیا، مجھے کہا جاؤ انشاءاللہ وہاں. تو وہاں اب تک کام کر رہا ہوں. وہ پہلی اور آخری امامت ہے، ابھی وہ سلسلہ جاری ہے. صدر صاحب بھی اور پوری کمیٹی بھی، ان کا برتاؤ اب بحیثیت امام نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ میں ہی مسجد کا صدر ہوں. سارے امور ساری چیزیں میرے ہی مشورے سے الحمدللہ طے ہوتی ہے. اور وہاں دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ امامت بھی سارے لوگوں کو ساتھ لے کر پارٹی اور گروپ بنائے بغیر کی جائے تو بہت اچھی کی جا سکتی ہے. اب وہاں بہت اچھی لائبریری ہے، بہت اچھا مکتب ہے، مسجد بھی بہت خوبصورت بن گئی ہے. پہلے مسجد اتنی خوبصورت نہیں تھی، 2-3 لوگ بڑی مشکل سے نماز کے لیے آتے تھے، اب مسجد میں جگہ ناکافی ہوتی ہے الحمدللہ. تو حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی کے کہنے پر وہ پروگرام شروع ہوا اور حضرت مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب مدنی، مولانا صدر الحسن صاحب، یہ سب بھی ہمارے ان تمام کاموں میں بڑے معاون رہے. ان کے ہی اشاروں، ہدایات اور رہنمائی پر یہ کام کر سکے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ عصری تعلیم کے سلسلے میں ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ 10 سال تک امتحان دیتے رہو. تو مولانا صادق صاحب ندوی، لیکچرر ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر مولانا عبدالسمیع صاحب ندوی، یہ 2 اساتذہ بھی ہمارے بہت اہم ہیں جنہوں نے عصری تعلیم کی طرف ہر وقت توجہ دی، موٹیویٹ کرتے رہے. ان کے موٹیویٹ کرتے رہنے کی وجہ سے ہم کو BA کرنا بھی آسان ہوا. پھر MA عربی ہوا. MA عربی میں سر سید کالج کی پہلی بیچ میں یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. اور اس کے بعد تعلیمی سلسلہ جاری رہا. کاشف العلوم کی ملازمت کے دوران B.Ed کا نمبر آیا. تو B.Ed میں جانے کے لیے بہت مشکل تھی، مدرسہ چھوڑنا ضروری تھا. تو اب 2 راہیں تھی، امتحان تھا، مدرسہ چھوڑا جائے یا B.Ed کیا جائے. تو میں نے ایک درخواست لکھی حضرت مولانا ناظم صاحب، مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کہ مجھے 1 سال کی چھٹی چاہیے. تو حضرت کو بھی بہت ناگوار گزرا، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ ایک محنتی اور مطیع و فرما بردار طالب علم بھی ہے اور ہمارے جامعہ کا استاد بھی ہے.
شاید اس لیے حضرت چھٹی دینا نہیں چاہتے تھے. یقیناً وہ لمحہ میرے لیے بھی آج غم کا ہے، لیکن مقدر کے آگے کون جائے گا. بہرحال وہ چھٹی میں دے یا نہ دے، میں نے بی ایڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن کورس مکمل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ چھٹی مجھے دی جا چکی تھی. مجھے چھٹی ملی تھی. حضرت مولانا ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر عبدالوہاب جذب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہمارے گھر تشریف لائے. انہوں نے کہا آپ کو چھٹی دی گئی تھی، آپ دوبارہ واپس آ جائیے. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. میرے ریزلٹ کے آنے کے بعد ادھر میرا تقرر ہو گیا تھا اور اب میں واپس نہیں آ سکتا تھا، دو راہ پر تھا. پھر بھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں کاشف العلوم دوبارہ آ جاؤں اور یہ سب چھوڑ دوں. لیکن کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، وہاں بھی خدمت کے بہت مواقع ہیں، وہاں بھی کام کرو، یہاں بھی کام کرتے رہو. تو جو مقدر میں تھا وہ ہوا. وہ لمحہ کہ مولانا ریاض الدین صاحب کا اصرار اور ان کی ناراضگی یقیناً میرے لیے عمر بھر تکلیف دے رہے گی. لیکن میں بھی کیا کرتا، بہت ساری اسباب وجوہات کی وجہ سے میں اس فیصلے کے کرنے پر مجبور تھا. صفا بیت المال کی خدمات کے بارے میں ذرا آپ وضاحت کر دیں، اس لیے کہ اورنگ آباد شہر میں صفا بیت المال جو ہے تو بہت ہی اونچے درجے پر ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت بھی دی ہے اور خدمات بھی بہت ہیں. اگر آپ مختصر سی وضاحت کر دیں کہ اس میں کیا کیا خدمتیں ہیں، کوئی نمایاں خدمتیں بیان کر دیں. الحمدللہ. اصل میں عام طور پر مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی انجمن بناتا ہے. جی ہم نے یہ سوچا کہ کام مقصود ہے، انجمن بنانا مقصود نہیں. انجمن بناتے کون صدر کون سیکریٹری، عہدوں کی تقسیم کا ایک بکھیڑا کھڑا ہوتا ہے. ہم نے ایک بہتے ہوئے دریا میں شامل ہو جانے کو بہتر سمجھا. جی اب حیدرآباد میں ایک بہت بہترین منظم نظام تھا، ہم اس سے اٹیچ ہو گئے. جی ان کی تمام شرائط کو قبول کیا اور گزشتہ 5-6 سالوں سے شہر اورنگ آباد میں بہت منظم انداز میں الحمدللہ کام چل رہا ہے. اب تک شروع میں ہم نے مولانا غوری صاحب، مفتی عبداللہ غوری صاحب کے ذریعے افتتاح کروایا تھا ایک دواخانے کا. اچھا. تو ایک ہی دواخانہ تھا. آج الحمدللہ ہمارے محلہ کلینک 5 ہے، 3 ایکٹیو ہیں، 2 کی تیاری چل رہی ہے الحمدللہ. اور ایک بھی ٹیلرنگ سینٹر نہیں تھا، ایک شروع کیے تھے، اب 6 ٹیلرنگ سینٹر ہے الحمدللہ. 3 کمپیوٹر سینٹرز ہے اور 2 کوچنگ کلاسز ہے، فاؤنڈیشن مراٹھی اور انگلش کے لیے. 21,000 اسکوائر فٹ پر ایک دارالقرآن کی تیاری جاری ہے الحمدللہ. 12,000 اسکوائر فٹ پر ایک دارالیتامہ بن رہا ہے الحمدللہ. اور شہر میں مختلف میدانوں میں صبح و شام کام جاری ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا اور بے کپڑوں کو کپڑے پہنانا اور مجبوروں کی ضرورت کے موقع پر مدد کرنا. ایسے 50 میدانوں میں الحمدللہ کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ. JRT میں عام طور پر دانتوں کا دواخانہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس دانتوں کا بھی دواخانہ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ملٹی اسپیشلٹی دواخانے کا بھی آغاز ہوگا. اس کی پلاننگ چل رہی ہے. یہ خدمات آپ کی شہر کے حدود میں ہی ہیں یا پھر پھیلی ہوئی یا کچھ؟ الحمدللہ حدود شہر میں یہاں کی برانچ کے تحت تو کام ہو رہا ہے، لیکن مرکز کی اجازت سے اب الحمدللہ کنڑ میں تقریباً ماہانہ 50 کنٹل کے قریب اناج تقسیم کیا جا رہا ہے اور وہاں 2 ٹیلرنگ سینٹر بھی قائم ہو چکے ہیں. سلوڑ میں بھی تقریباً 50 کے قریب لڑکیوں کو ٹیلرنگ کی ٹریننگ بھی دی گئی اور ان کو مشینیں بھی دے دی گئی. اب کچھ علاقے باقی ہے، انشاءاللہ وہاں بھی کام چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح مولانا صاحب، ایک آپ کی شخصیت کو دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان حالات میں جیسے علماء کے حالات سے سبھی واقف ہیں، ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، تو بہرحال اس کی فی الفور تو جو اس کا ذریعہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، جو اس کا علاج ہے، جو بھی طریقہ ہے، جو بھی راہ ہے. لیکن اب جو نسلیں آ رہی ہیں تو ان کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا راہی عمل ہونا چاہیے جس میں آگے چل کر یعنی کم از کم معاشی اعتبار سے وہ تھوڑے مضبوط ہو جائیں. اس طرح کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ترتیب ہو یا کوئی فکریں، کوئی سوچ ہو تو بتائیں. ہاں، ذاتی اعتبار سے میں میری رائے دے سکتا، جی کیونکہ ہمارے اکابرین کی رائے تو بہت الگ ہے. جیسے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مددل العالی نے اسی شہر میں جامع مسجد کے قریب ایک حال میں کہا تھا، ہم کو اپنی بوریا ہی پر رہنے دیجیے، ہماری اپنی گودڑی ہم کو عزیز ہے، ہم کو سنہرے خواب مت دکھائیے.
ان کی فکر بالکل صحیح ہے. جی ہمارا اپنا ایک مقام ہے اور اس مقام ہی کے ساتھ ہم جیتے رہیں، اگرچہ قسم پرسی میں افلاس و فقر و فاقے کے ساتھ، لیکن اس میں بھی ہماری ایک شان ہے. لیکن ایک بات میں ذاتی طور پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ میرے لیے یہ کہنا آسان ہے، سننے والوں کے لیے اور جو علماء ائمہ اس فیلڈ میں ہیں ان کے لیے یقیناً مشکل اور دکھ بھری ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء ائمہ حفاظ کرام اپنے میدان میں بھی کام کرنے میں مضبوط نہیں ہے، وہ نہیں کر پا رہے، جی عوام کو فیس نہیں کر پا رہے، یا وہ ایسے اتنے قابل نہیں بن سکے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے عوام کی، جیسے مسجدوں میں اچھے امام کی ابھی بھی ضرورت ہے، جی شہر میں ایک اچھے مفتی کی ابھی بھی ضرورت ہے، ایک اچھی قاضی کی ابھی بھی ضرورت ہے. تو جو بچے کوالیفائڈ ہیں، جن کے اندر قابلیت و صلاحیت ہے، ان کو تو اپنے اسی منصب پر قائم رہنا چاہیے. جی اور جو ایسا نہیں کر سکے ان کو کوئی اسکل سے جڑ جانا چاہیے جی اور دین کی خدمت بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ذریعہ معاش کے طور پر یہ بھی کرنا چاہیے. چونکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسند درس و فقہ میں مصروف رہتے تو ادھر کپڑے بھی بیچا کرتے تھے، تجارت میں بھی مصروف تھے. تو میں علماء ائمہ سے ذاتی طور پر یہ التجا اور درخواست کروں گا کہ تجارت سب سے عمدہ چیز ہے، تجارت میں اللہ نے برکت بھی دی ہے، تجارت کریں. مولانا غلام بستانوی صاحب مجدد العالی کے ساتھ رمضان المبارک میں عصر سے لے کر مغرب تک ایک عنوان پر گفتگو ہوئی، اس میں حضرت والا نے کہا کہ علماء کو اور خاص طور پر نوجوان علماء کو تجارت پر آمادہ کرنے اور کھڑے کرنے کی محنت کرو. جی ماشاء اللہ، آپ کا یہ جواب بڑا پیارا لگا، اس لیے کہ آپ نے اکابرین کی رائے کو بھی باقی رکھا اور اب جو نئی نسلیں ہیں ان کی بھی ضروریات کو آپ نے ذہن میں رکھا، سامنے رکھا. بڑی خوشی ہوئی، بہت ہی مثبت رائے تھی. درمیانی پہلو جیسے آپ نے پہلے اختیار کیا تھا، ابھی بھی آپ نے اس سوال میں بھی درمیانی پہلو اختیار کیے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اہم سوال ابھی اسی ہفتے کے حالات کے اعتبار سے، کہ ایک بچی نے خودکشی کی، سوسائڈ کیا، جہیز کی وجہ سے یا جو بھی اس کی وجہ رہی ہو، اس کے متعلق ابھی بعض سوشل میڈیا پر یہ پرچار کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ علماء کہاں گئے، علماء کہاں سوئے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کا دوش جو ہے تو علماء نے اب تک کیا کیا. یہ اس طرح کے منفی پہلو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت دکھ بھری بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک ٹیم ملت کی بس یہی کام میں مصروف ہے. جی اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے. علماء تو بڑی قسم پرسی میں، بڑی پریشانی سے، مصیبت کے ساتھ اپنا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. جی مشکل یہ ہے کہ جن کو محاذ سنبھالنا چاہیے تھا انہوں نے بس اپنی محلات کے بنانے، خوبصورت اور زبردست شادیوں کے کرنے اور اپنی قیمتی اولاد کو گمراہ تنظیموں و تحریکوں کے حوالے کرنے کا ہی کام کرتے رہے اور علماء و ائمہ پر دوش لگاتے رہے. یہ ان کی نہ سمجھی کی نشانی ہے اور ان کی یہ نادانی ہے. علماء و ائمہ مساجد و مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے جو کام کر رہے ہیں اسی کی برکت ہے کہ ہمارا سماج الحمدللہ محفوظ ہے. میں ویکتیگت ذاتی طور پر گاؤں دیہات کے سماجوں کا مطالعہ کر چکا ہوں. اندر سے سماج بکھر چکا ہے اور بکھرا ہی نہیں ہے بلکہ یورپ سے زیادہ خطرناک صورتحال یہاں کے سماج میں ہے. یورپ کی قومیں تو کم سے کم سنجیدہ اور ڈسپلن میں تو موجود ہے، یہاں کا سماج ڈسپلن بھی نہیں ہے، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی سنجیدگی اور سلیقہ مندی بھی نہیں، اور جو خرابیاں تھیں وہ سب کے سب وہاں آ چکی ہے. الحمدللہ آج بھی دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے، علماء کی محنت کی برکت سے ہمارا سماج محفوظ ہے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں جس کو خوب دھوم دھام کے ساتھ چلانے کی ایک منظم کوشش کی جاتی ہے، اس میں ہمارے ان نادان نوجوانوں کی بھی غلطی ہے کہ کوئی چیز کو اتنا وائرل کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ خود کی بدنامی ہو رہی ہے. ہمارے یوٹیوب چینل چلانے والے اور پی ٹی آر کیا بولتے ٹی آر پی حاصل کرنے کی غرض سے چلانے والے ان یوٹیوبرس کو بھی تھوڑا سمجھداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز چلانے سے ہماری بدنامی نہیں ہوگی اور کون سی چیز چلانے سے فائدہ ہوگا. اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے. الحمدللہ ہمارا سماج ابھی بھی محفوظ ہے
بہت محفوظ ہے. یہ اکے دکے جو واقعات ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت افسوسناک اور دکھ کی بات ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک ایک شہر میں 3-3-4 کا ریشو ہے روزانہ کا خودکشی کا. صرف اس کا یا تو ریکارڈ نہیں ہے یا اس کا چرچا نہیں ہے. چرچا اور جس کا چرچا ہوا تو ٹھیک ہے، جس عائشہ کا چرچا ہوا اس نے پورے سماج کو جگا دیا. کبھی کبھی کوئی برے کام سے کوئی اچھا کام بھی نکل آتا ہے. قرآن نے کہا کہ کبھی کبھی تم کسی کام کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے. ایسا انت کرم. تو یہ ایک اچھا پہلو اس سے نکل آیا. لیکن وہیں عائشہ نے ملت کی بیٹیوں کو رسوا بھی کر کے گئی ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ معاف کرنے پر آ جائے تو معاف کر دے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ نے دنیا کو بھی اور اس ملک کے بے غیرت نوجوانوں کو جگایا ہے اور یہ عزم کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب جہیز نہیں لینا ہے. اور ان ظالم ساسوں کو، ظالم سسروں کو اور ان ظالم ننندوں کو یہ چیلنج دے کر وہ دنیا سے چلی گئی کہ خدا کے لیے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنے کا فیصلہ کرو، اسے ستاؤ مت. اور میں جو یہ سن رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ننند ہے تو خدا کے لیے آپ عورت ہے، ایک عورت کو ستانے کا فیصلہ بند کر دیجئے. ایک عورت کو ستانے کا سلسلہ آپ ختم کر دیجئے. آپ بھی عورت ہے، آپ کی بھی کوئی ننند نہیں ہے تو آپ کی بیٹی کی کوئی نہ کوئی ننند آئے گی جو اسے ستا کر رہے گی. اگر دنیا میں کسی کو آپ ستائیں گے اللہ اس کا یقیناً عذاب و انجام آپ کو بھی دے کر رہے گا. اس لیے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے، نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں. ہم سب کے پاس اسلامی تعلیمات ایسی مضبوط ہے جس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. دنیا کی زندگی کے مختصر ہونے کا کنسپٹ ہمارے پاس موجود ہے. آخرت کی زندگی کے طویل ہونے کا کنسپٹ ہمارے پاس موجود ہے. دکھ کچھ دن کے لیے آئے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کے دکھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس دکھ کو نہ ملنے دینے کے لیے ہم اور ہمارا سماج کا کوئی فرد کبھی خودکشی نہیں کرتا. اور جنہوں نے کیا ہے وہ نادانی میں کیا. عائشہ کے آخر کے جملے خود سیریل، فلم، کارٹون اور چلنے والے کرائم پیٹرول اور الگ الگ سیریلوں کی جو لینگویج ہے اس سے ملتے جلتے جملے تھے اس کے. وہ جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ سیریل اور کارٹون بچیوں کو نہیں بتانا چاہیے. اس سے مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے، پھر آدمی وہی کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کتنے بچے تھے جنہوں نے شکتیمان دیکھا اور بعد میں شکتیمان کی طرح ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی. تو بچہ خود بخود وہ ایکٹنگ کرتا ہے جو دیکھتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ان زہریلے سیریلوں سے بھی بچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ اس طرح کے دکھ بھرے واقعات ہمارے سماج میں نہ ہو سکے. جی اسی طرح مولانا صاحب آخر میں کہنا چاہوں تحفظ دین کی خدمات سے آپ واقف ہی ہوں گے یا آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، اور کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لیے ہماری خدمات کے بارے میں، یا پھر کوئی ایسا لائحہ عمل ہمارے لیے ہو جو مفید ہو، کارآمد ہو، تو ایسا کچھ؟ الحمدللہ تحفظ دین میڈیا سروسز سے ابتدائے دن ہی سے میرا تعلق رہا ہے. اس کے جو پرانے جلسے ہیں شاید آپ کے پاس وہ ویڈیوز میری محفوظ ہوں گی. ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہے کہ جہاں بھی، جب بھی، جس وقت بھی کوئی اچھا کام ہو پوری ملت کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. یقیناً خامیاں، اعتراضات کے لیے لوگ خوب پڑے ہوئے ہیں اور لوگ وہی کر رہے ہیں، اور اب موجودہ حالات یقیناً اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تحفظ دین میڈیا نے ایسے خطرناک موقع پر، جب کہ لوگ آہیں بھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کوئی تو بھی میڈیا ہو جو ہماری آواز بلند کرے، کوئی تو ہو جو اس چلتی ہوئی ہوا میں پھیلتی ہوئی آوازوں میں آواز ملا کر اپنا بھی کوئی آواز، اپنی بھی کوئی آواز ہو، اپنا بھی کوئی بول ہو، کوئی ہمارا بھی آدمی نظر آئے. پرائم ٹائم بہت تھے لیکن اپنا پرائم ٹائم کہیں نظر نہیں آتا تھا گنے چنے لوگوں کے علاوہ. اب الحمدللہ تحفظ دین میڈیا نے پرائم ٹائم کا بھی آغاز کیا اور بہت تیزی کے ساتھ، بہت کم مختصر میں ہوا کے اندر اپنی تعلیم کو عام کرنے کا ایک پلان بنایا اور اس پلان میں بہت کامیاب بھی ہے. یقیناً یہ وقت کا تقاضا ہے اور ہر میدان، جو بھی میدان ابھی خالی ہے اس میدان میں کود کر بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر، یقیناً وسائل کی کمی کے باوجود، لیکن ہمت کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور شاید تحفظ دین میڈیا نے توکل علی اللہ پر بہت ہی خطرناک
وادی میں قدم رکھا ہے جہاں بڑے بڑے چیتے اور درندے اور شیر موجود ہے، وہ نگل جانے کے لیے تیار ہے، لیکن تحفظ الدین میڈیا اپنی آب و تاب کے ساتھ توکل علی اللہ کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے۔ امید ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سارے ننھے دوڑنے والے سانپوں کو نگل لیا تھا، ایک دن آئے گا کہ سارے مخالف سمت میں چلنے والے میڈیا کو تحفظ الدین بھی اپنی پیٹ میں نگل لے گا، اور پھر اسی کا بول بالا ہوگا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرمائے، دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ فرمائے، اور معاونین کی ایک ٹیم پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ہم مولانا کا، ہماری تحفظ دین کی پوری ٹیم، بطور خاص ہمارے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب اور سرپرست مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پوری ٹیم کی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے بھی مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا تاکہ ہمیں اور ناظرین کو بھی جو ہے تو اس سے کچھ سیکھنے ملے، کوئی فائدہ ہو، اور یقیناً ہماری یہ ملاقات خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ تو خیر ناظرین، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔